پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ سوال ایک اٹھایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا جانا ہی نہیں چاہیے. یعنی سوال اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے جب آئین میں لکھا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے کے 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر، دونوں صورتوں میں زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. تو پھر یہ سوال کیوں جنم لے رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور انتخابات 3 مہینے کے اندر ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، اکتوبر نومبر میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کوئی اس کے پیچھے اس کا کوئی محرک ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈیبیٹ جنم لے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی گرچہ بار بار کہہ رہی ہے اور کھل کر کہہ رہی ہے اور صاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ ہر حال میں اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے. انفیکٹ نومبر کی بات کر رہے ہیں وہ. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم وقت پر اپنے چلے جائیں گے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے وقت دیں. وہ کھل کر نہیں کہہ رہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے. کیا پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ الیکشن میں کچھ تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ دوسری طرف جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے درمیان، مختلف جماعتوں کے درمیان جھگڑے، الزامات یا پھر اختلاف رائے دیکھنے میں آ رہا ہے. کہیں اختلاف رائے ہے، کہیں یہ جھگڑا ہے اور کہیں شدید الزامات ہیں. مثلا جو اے این پی کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے پچھلے 2-3 دن میں حاجی غلام علی صاحب کے لیے، گورنر اور جے یو آئی کے لیے، اس کا جواب جو ہے غلام علی صاحب نے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے ایمل ولی کی پارٹی جو ہے وہ بچی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ پارٹی جو ہے ان کے تو لوگ اب تک چھوڑ چکے ہوتے، ہمارے پاس آ چکے ہوتے. تو یہ الزام در الزام کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کہاں تک پہنچے گا اور اس کا الیکشن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، ان تمام چیزوں میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں سلمیٰ بٹ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی رہنما، بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ، خوش آمدید. سردار حسین بابک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اے این پی کے رہنما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. اور تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما. سب سے پہلے یہ جو سردار حسین بابک صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ ایمل ولی صاحب کی طرف سے کہا گیا، پھر کل سمر بلور صاحبہ ہمارے شو میں تھیں. سمر صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے لوگوں کو کام، اگر کوئی جینون اور جائز کام لے کر میئر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کرو. آج غلام علی صاحب نے کہا ہے کہ میری وجہ سے تو یہ ایمل ولی کی پارٹی بچی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی. یہ بنیادی لڑائی ہے کیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ میرے خیال میں کوئی لڑائی نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان ظاہر ہے اختلافات ہوتے ہیں، اور جس طرح ایمل ولی خان صاحب نے بتایا ہے، گورنر کا جو عہدہ ہے آئینی طور پہ اس کی آئینی طور پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اختیارات ہیں. لیکن یہاں جو ہم نے دیکھا، گورنر صاحب جو ہیں وہ صوبے کے گورننس کے معاملات میں بالکل ایک طرح سے کہا جائے کہ مداخلت کر رہی، یعنی اساتذہ کے ٹرانسفر میں، پٹواریوں کے ٹرانسفر میں، یعنی سرکاری ملازمین کے تبادلوں میں، اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن کو یعنی پسند و ناپسند کی بنیاد پہ اس کو ادھر لگاؤ، اس کو ادھر ہٹاؤ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پشاور میں اگر اس کا بیٹا میئر ہے تو ایڈمنسٹریشن کے ذریعے مخالف سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں کو پریشرائز کر کے یا لالچ دے کے شامل کروانا یا ان کو دعوتیں دینا، یہ اسی طرح ہے کہ اپنی منصب کا ناجائز استعمال ہے، یعنی اختیارات کا ایک ناجائز استعمال ہے. ہونا یہ چاہیے دیکھیں ملک اور حالات، اور پھر جو ہمارا صوبہ ہے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یکجہتی کی ضرورت ہے، بنیادی مسائل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بنیادی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہماری صوبے میں آپ بدامنی دیکھیں. صحیح ہے سردار صاحب، آپ نے بالکل صحیح ہے، مسائل بہت سارے ہیں. یہ تو چلیں سر، ایک ہوتا ہے کہ پرفارمنس کا اچھا نہ ہونا، اور آپ نے یہ کہا کہ لڑائی نہیں ہے، اختلاف ہے. لیکن ایمل ولی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جو آئے وہ کھا کر چلا جائے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دین کا لبادہ اوڑھنے والوں کو جواب دینا پڑے گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ پارٹی مولانا کے لیے یہ اور ان کی اپنی پارٹی کے لیے یہ باعث شرم ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر من و سلوہ کھایا جا رہا ہے. یہ تو کرپشن کے الزامات ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی نہیں ہے، صرف اختلاف ہے. کرپشن اگر ہو رہی ہے تو پھر اختلاف کیا ہوا؟
اختلاف اسی بات پہ ہے نا. اب یہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر اپنی منصب کا ناجائز استعمال ہوتا ہے تو وہ ناجائز ہی ہوتا ہے نا. اس میں تو اقرب پروری بھی آ گئی, جی, اس میں تو کرپشن بھی آ گیا. اسی طرح, اور یہ تو صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, سارے اتحادی کہہ رہے ہیں. آپ مسلم لیگ سے پوچھیں, پختونخوا کے, وہ الگ بات ہے کہ اوپر سے ان کو حکم آیا ہوگا شاید, جس طرح گورنر صاحب نے اس دن مسلم لیگ کے ایک سینئر رہنما کو چیلنج کیا کہ اگر ہمت ہے تو ابھی وہ جواب دے دے یا وہ بیان دے دے. اسی طرح پیپلز پارٹی سے آپ پوچھیں, پختونخوا میں قومی وطن پارٹی سے آپ پوچھیں, آپ کہتے ہیں آپ دوبارہ وہ کہیں, جی, آپ کسی سے, ہاں, وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو یہ تو بڑا واضح ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ جو آئینی اور سرکاری مناصب ہوتے ہیں, منصب ہوتے ہیں, ان پہ تو پارٹیوں کے لوگ ہی بیٹھتے ہیں, لیکن جب وہ بیٹھ جاتے ہیں, اب گورنر تو پختونخوا ہی کا گورنر ہے. ان کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ پختونخوا کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ مالی بحران کے شکار ہیں, کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح انتظامی بحران کے شکار ہیں. آپ گومل یونیورسٹی کو دیکھیں, جی, پختونخوا کی ایک تاریخی یونیورسٹی ہے. وہاں کی کرپشن کو آپ دیکھیں, وہاں کی بد انتظامی کو آپ دیکھیں, اسی طرح باقی تمام یونیورسٹیوں کو آپ دیکھیں. یعنی جن حالات سے ہمارے تعلیمی ادارے گزر رہے ہیں, گورنر صاحب جو ہیں وہ چانسلر ہیں, ان کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. یہ تو بالکل صحیح ہے, یہ تو ایک مسائل کا تو ایک انبار ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن چلیں, بالکل ٹھیک ہے سر. میں اس پر, اس سے پہلے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے معاملات پر آؤں, میں ارشاد صاحب, آپ یہ ANP اور JUI کے درمیان چل رہا ہے, یہ صرف اختلاف ہے یا صرف یہ معاملہ ہے کہ جی ایک جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری جماعت کے کچھ کام نہیں ہو رہے, اس لیے وہ پریشرائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ الزامات تو کرپشن کے لگے ہیں, اور من و سلوہ اور حلوہ اور نہ جانے کیا کہا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ الیکشن میں بس اترنے کا ایک موڈ ہے جو ہو رہا ہے, یا واقعی یہ کتنے بہت سنجیدہ نوعیت کے معاملات ہیں, کیا ہے؟ نہیں, ANP کے ساتھ تو ڈے 1 سے زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں, ANP حصہ تھی, ANP اور وہ جو پارٹی ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کی, یہ PDM کا حصہ تھے. جب پیپلز پارٹی الگ ہوئی تو ANP بھی الگ ہو گئی. لیکن جب یہ حکمران اتحاد بنا, یہ اقتدار میں آ گئے, تو اس وقت ANP کو کوئی حصہ نہیں ملا جو ان کا حق بنتا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ مولانا نے دلچسپی لی اور نہ پیپلز پارٹی نے, جن کی خاطر وہ الگ ہوئے تھے PDM سے, انہوں نے کوئی اس میں توجہ دی, اور جس کی وجہ سے ان کو خاصی محرومی کا شکار وہ 1 سال سے 1.25 سال سے چلے آ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ الیکشن قریب ہیں اور جمعیت علماء اسلام کو یہ شو کرنا ہے کہ اس صوبے کی متبادل قوت وہی ہے. اچھا, انہیں ایک ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے. جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو PTI کو چیلنج مولانا نے کیا, مولانا کی جماعت نے کیا, اور انہوں نے رزلٹس بھی دیے. یہ پشاور کی میئرشپ لے لینا بہرحال ایک کارنامہ تو ہے. حکومت PTI کی تھی, PTI دعوے دار تھی کہ ہم نے بہت کام کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میئرشپ ہار گئے. تو اب مولانا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے پر ہمارا حق ہے, اور ہم اگلا الیکشن اگر اس طرح سے لڑیں گے کہ ہم ہی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہیں. پھر PTI کے ساتھ جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ پھوٹ پڑنا ایک فطری سی بات تھی, کیونکہ پہلے مد مقابل یہ سارے مد مقابل تھے PTI کے. جب PTI ان کے خیال میں منظر سے ہٹ گئی ہے یا وہ بری حالات میں ہے, تو پھر ظاہر ہے جو مال غنیمت پر لڑائی ہوتی ہے وہ تو ہو رہی ہے اور ہونی ہے. کچھ شکایات جائز بھی ہیں, کچھ جائز نہیں بھی ہوں گی, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ختم نہ کیا جا سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ختم کرنا کوئی چاہتا ہے. ایک ایشو تو یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ مولانا سے تمام جماعتوں کو اختلافات ہیں, یعنی گورنر سے یا مولانا کی سیاست سے مسلم لیگ نون بھی شاکی ہے, پیپلز پارٹی بھی شاکی ہے, اور ANP بھی شاکی ہے خیبر پختونخوا میں, خیبر پختونخوا کی سطح پر. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے شخصیت جو ان اختلافات کو ختم کرنا چاہتی ہو. نواز شریف صاحب کو اس کا احساس ہے, نواز شریف صاحب کو علم ہے کہ اگر یہ تقسیم بڑھتی ہے تو اس کا نقصان میری پارٹی کو ہوگا سب سے زیادہ. اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان اختلافات کو دفع کیا جائے. میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ گورنر صاحب یا مولانا
موجودہ حالات میں اے این پی کی شکایت کا ازالہ کریں گے یا اے این پی کی بات کو سنیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایک بڑی پارٹی کے پی کی بن چکے ہیں, اس لیے اب ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں میں دوسرے موضوع پر آتا ہوں. سلما بٹ صاحبہ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے, قاہرہ صاحب تھا, قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی کسی صورت ایک دن بھی اوپر نہیں چلے جایا جا سکتا, 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور نگران حکومت 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتی. لیکن نون لیگ یہ نہیں کہہ رہی کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ, ہر حال میں کراؤ, ہر حال میں الیکشن. نون لیگ کہہ رہی ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیں گے 14 اگست سے پہلے, لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کب تاریخ دیتے ہیں. تو کیا نون لیگ کو دونوں صورتیں قبول ہیں, 90 دن میں الیکشن ہو یا نہ ہو؟ جی تھینک یو ویری مچ اسد. مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشنز کی جہاں تک بات ہے تو ایک بڑا ایک نیچرل سی بات ہے, اس میں شاید کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی 13 اگست کو, تو جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اگر, تو اس کے بعد 60 دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں, اور اگر اس سے پہلے اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے تو 90 دن میں. ایک اتنا صرف ایک یہ فرق آتا ہے 60 دن کا یا 90 دن کا, اور دونوں صورتوں میں 90 دن سے بہرحال الیکشنز نہیں جا سکتے ہیں. اور اس کو شاید ہم تو اس کے لیے اتفاق ہے اور ہماری اس کے لیے بالکل کانسٹنٹ ہے. جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو ہم اسمبلی چھوڑ دیں گے, تو ان کا یہی مقصد ہے کہ ان کی انٹینٹ شو کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہم نے اس ملک میں ماضی میں دیکھا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ دیتا رہا, جس کی ہم اور الیکشن کمیشن اگر کہتا ہے, اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے جی اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی کے لیے ہم نے خط لکھا ہے, نگران حکومت ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہی, اس لیے الیکشن 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے, تو پھر نون لیگ کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں, نون لیگ ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, میں یہ بات کروں گی کہ ہر سیاسی جماعت کا موقف یہی ہوگا کہ اس ملک میں جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے. جب وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں, اس کے بعد الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کے حق میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ سیاسی جماعتوں کا بہرحال جو سٹیک ہے وہ اسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں اور وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. اور بالخصوص جب آپ مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, مسلم لیگ نون نے معیشت کی بحالی کا اور معیشت کو سسٹین کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, اور جس کے اب ثمرات پچھلے 13-14 مہینے کی محنت کے بعد جس کے اب ثمرات آنے شروع ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ ابھی جو سعودی عرب سے $2 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریزروز آئے ہیں, جو آج UAE سے $1 ارب کا ریزروز آئے ہیں, جو IMF کا جو معاہدہ ہے اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے, اگلی اب فائنل حتمی شکل میں ہے, $3 ارب جو IMF سے آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $13 ارب کو چھو جائیں گے جولائی کے اینڈ میں, 14 جولائی کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے پچھلے 14-15 مہینے کے جب ہمیں ہر وقت کہا جاتا تھا حکومت نہیں چل سکے گی, ہم سنبھال نہیں سکیں گے, معیشت ڈوب جائے گی, ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ اتنی نازک دور سے گزر کر یہ اب سنبھالے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم معیشت کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے استحکام کی طرف جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ کس طرح سے متعدد ممالک کے انہوں نے دورے کیے, جن کے اوپر مذاق بھی بنایا لوگوں نے. وہ MD IMF کو بھی جا کے ملتے رہے, وہ UAE جا کر انہوں نے بات کی اپنے ملک کی خاطر, انہوں نے سعودی عرب سے بات کی, چائنا سے بات کی. چائنا نے جیسے ہمارا جو قرضہ ہے وہ رول اوور کر دیا ہمیں, جو ہم نے ان کو دیا اس کے بعد 15 دن کے اندر انہوں نے ہمیں دوبارہ سے کر دیا, قرضہ دے دیا. اور یہ ساری وہ چیزیں جو قوتیں ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہیں. اور دوسری طرف ابھی تک کی معاشی کارکردگی یہی ہے کہ کہیں, ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک کی معاشی کارکردگی یہ ہے کہ کچھ قرضے آ گئے اور کچھ قرضے رول اوور ہو گئے. یہ ہماری کارکردگی ہے جس پر ہم آج خوش ہو رہے ہیں کہ جناب زبردست ہو گیا. جی یہ کارکردگی, ہاں میں یہ بات بالکل کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ملک کو کس تھانے پر لا کر کھڑا کیا گیا. 2022 میں ملک کہاں ملا کہ 2022 کے بعد 2023 میں اس کو بھی خوش آئند گردانا جا رہا ہے کہ قرضے کم از کم مل رہے ہیں. ہم وہ ملک بن چکے تھے جس کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا تھا, جس کے سربراہان کی شکل دیکھ کر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ پیسے مانگنے آئے ہوں گے. وہ وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے نا, یہ پورا 1.5 سال ہم کیا کہتے رہے, ہمارے اوپر تنقید کیا ہوتی تھی. تجزیہ کار کیا کہتے تھے, تجزیہ کار کہتے تھے ملک سنبھالا نہیں جائے گا, IMF ان کی بات نہیں سنے گا, معاہدہ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں دوست ممالک تو قرضے دینے کو تیار نہیں, یہ کس طرح. اب ہم نے اگر وہ کر دکھایا ہے, اس کو سنبھالا دے کر بتایا, اب یہ آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے لیے یہ کوئی سینس آف اچیومنٹ ہے کہ ہم قرضے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے. لیکن اسد آپ بھی جانتے ہیں, معیشت دان بھی جانتے ہیں کہ جس جگہ پر ملک کھڑا ہوا ہے, اس جگہ پر ہمارے لیے جو یہ قرضے ہیں یہ سائے آف
ہوپ ہے, سائے آف ریلیف ہے, اور یہ وہ ایک ہمیں موقع ملا ہے, ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں, ہمیں موقع ملا ہے جہاں سے ہم اپنی معیشت کو ایک سمت میں ڈال سکتے ہیں, اور ہمیں یہ موقع گنوانا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اگست میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یو اے ای اور سعودی عرب یہاں پہ $15 ارب کی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے, اور اس کے بعد ہم زراعت میں, مائننگ میں اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا, ہمیں جدت لانی پڑے گی, ہمیں ای پاکستان کی طرف جانا پڑے گا. یہ سارے وہ پروگرام اور پلان ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم دن رات کوش ہیں. اور ایک اور بات, صرف ایک میں آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات پر جائیں, کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی 2018 میں, تو جب ان کو 1 سال سے اوپر گزرا تھا, 14-15 مہینے گزرے تھے, تب کیا باتیں ہوتی تھیں؟ تب باتیں ہوتی تھی کہ چینی کی قلت, گندم کی قلت, آٹے کی لائنیں لگ گئیں, ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا, دن بدن مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, ہم پستی کی طرف جائے جا رہے تھے, پستی کی طرف جائے جا رہے تھے, ایک اچے حالات تھے. جب ہمیں 2022 میں تب کیا ہوتا تھا, تب 2022 سے جب حکومت بنی تو 14-15 مہینے کے بعد ہمیں بہتر شکل نظر آ رہی ہے. ملک کی اکانومی اور ایک ہوتی ہے ملک کی اکانومی, ایک ہوتا ہے عوام کے اوپر اس کا امپیکٹ. اور جب الیکشن ہوتا ہے تو عوام کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر الیکشن ہوتا ہے, جی کہ مہنگائی کتنی ہوئی ہے, لوگوں نے اس پر کتنا اثر محسوس کیا ہے, لوگوں کی امپلائمنٹ کتنی ہوئی ہے, لوگوں کی معاشی طاقت کتنی بڑی ہے, یا قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے, اور یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ الیکشن میں نظر آتا ہے پھر جو آپ کے ووٹس کی شکل میں. تو وہ تو ظاہر اب الیکشن کا میدان سج گیا ہے یا سجنے کو ہے تو پتہ چل جائے گا. یہ مجھے اشاد عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دن برداشت نہیں کریں گے, ہم ایک دن اوپر نہیں جائیں گے, ایک دن اوپر نہیں جایا جا سکتا. یہ خدشات پیدا ہی کیوں ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جی الیکشن, اور پھر کیوں پی ایم ایل این, کیا یہ تجزیہ کرنا صحیح ہوگا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جی الیکشن کرانا, کہ وہ کب کراتے ہیں, ہم تو چلے جائیں گے وقت پر. تو آپ کو اس سے کیا پیپلز پارٹی کے خطرات درست معلوم ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے, حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اسلام آباد کے موسم سے, اسلام آباد کے حالات سے, اسلام آباد کے موڈ سے بخوبی آگاہ ہے. کہیں نہ کہیں اس کو یہ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے, یہ خدشہ موجود ہے کہ کوئی لمبی مدت کی نگران حکومت بھی آ سکتی ہے اور الیکشن التوا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اور نجی محفلوں میں آپ سے بھی لوگ پیپلز پارٹی کے دوست ملتے ہیں, ہم سے بھی ملتے ہیں, وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو جمہوری قوتوں کے لیے قابل قبول نہ ہو یا حوصلہ افزا نہ ہو. مسلم لیگ نون جو ہے وہ سلمہ بھی معلوم نہیں مانے یا نہ مانے, مسلم لیگ کے اندر ایک ڈیبیٹ موجود ہے. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے جو مشکل وقت کاٹا ہے, مشکل فیصلے کیے ہیں, اس کی وجہ سے اپنی سیاست داؤ پر لگائی ہے, اگر ہمیں کچھ مزید وقت مل جائے, اتنا وقت مل جائے کم از کم کہ یہ جو ہم نے اب قرضہ ہمیں مل گیا ہے, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کچھ بہتر ہو گئے ہیں, ہم بجٹ لائے ہیں, بجٹ میں کچھ عوام کو ریلیف دیا ہے, اس کے جو ہمیں اثرات, مثبت اثرات ہیں وہ سامنے آ جائیں تو پھر الیکشن میں جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اسی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب کھل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے, حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور شک اس لیے بھی گزرتا ہے کہ الیکشن, یہ جو اختیار تھا آئینی طور پر, آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ جب قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے, اور صدر پاکستان جب اعلان کریں گے تو ظاہر ہے وہ آئین کے مطابق 60 دن میں یا 90 دن میں اعلان کریں گے. اب یہ اختیار ایک ایسے الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اور آئین کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر 2 صوبوں کے الیکشن ملتوی کر چکا ہے, اور نگران حکومتوں کو ایک طویل عرصہ دے چکا ہے حکمرانی کے لیے. یعنی ابھی دیکھیں نا, یہ نگران حکومت جو تشکیل پائی تھی غالباً فروری میں بنی تھی, تو اب یہ 6 مہینے تو اس کو ہو گئے ہیں, 3-4 مہینے اس نے اور گزارنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار دینے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے, کہ پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بہانہ بنائے, سیکیورٹی کا بہانہ بنائے, اخراجات کا, یا کوئی اور بھی چیز کر کے وہ آگے اگر بڑھانا چاہے تو پھر جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تو حکومت چھوڑ چکے ہیں, اب ان کی مرضی ہے وہ جو کچھ کرنا چاہیں. تو یہ شک و شبہ کی فضا جو ہے
ان رویوں کی وجہ سے، ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور اس کو حکمران اتحاد کا ایک حلقہ، سارا حکمران اتحاد نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ تقویت پہنچا رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو پاکستان میں عدم استحکام ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز بھی طے شدہ نہیں ہے، یعنی آئین موجود ہے، آئین کی تمام شقیں موجود ہیں، لیکن آپ جب بھی الیکشن ہوں، یہ تو خیر ویسے ہی صورتحال کچھ ایسی نہیں ہے، آپ 13 کے الیکشن سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، 18 سے پہلے بھی ہم یہی سنتے تھے، 8 سے پہلے بھی یہی کچھ ہم سنتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلسل یہ الیکشن کا عمل جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے التوا کا شکار ہوتا رہا ہے اور منمانی ہوتی رہی ہے، تو اس لیے عوام بھی مشکوک ہیں اور جن لوگوں نے حصہ لینا ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، یقین سے کچھ نہیں کہہ پا رہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر سردار حسین بابا صاحب آپ یعنی ANP کی رائے کیا ہوگی ایسی صورت میں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں؟ جیسے JUE کا ایک موقف رہا ہے، واضح طور پر ان کو اشارے ملتے رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ان اسمبلیوں کی مدت کو ہی 1 سال کے لیے بڑھا دیں، یہ اسمبلیاں گھر ہی نہ جائیں، اور اس کی وجہ وہ سمجھ رہے اکانومی ہے، سیکیورٹی ہے، جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس سیٹ اپ کو چلائیں ابھی آگے، لیکن وہ تو شاید اب نہیں ہونے جا رہا۔ ANP کی رائے کیا ہے، الیکشن 90 دن میں یا کوئی لچک آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے؟ نیشنل پارٹی تو اس پوری خطے میں ایک جینوئن سیاسی جماعت ہے۔ ظاہر ہے اب یہ جن چیزوں پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ٹائم پہ ہوں کہ نہ ہوں، ایکسٹینشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اتحادی جماعت میں تحفظات ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے، PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہم ہمیشہ سے عوامی نیشنل پارٹی کہتی چلی آ رہی ہے کہ پارلیمان اور آئین کی جو بالادستی ہے وہ جب یقینی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ ہندوستان کو دیکھیں، آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، دنیا کے باقی ممالک کو آپ دیکھیں، یہاں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں ہم اسی چیز پہ بھی جشن منا رہے ہیں، یعنی ہم تو نعرے اور دعوے کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کیا اور کیا، اور پھر ادھر سے خیرات جب آ جاتی ہے اور ادھر سے جب خیرات آ جاتی ہے تو ہمارے حکمران جو ہیں اس کو اپنا کریڈٹ مانتے ہیں۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہوں گے، دوستانہ تعلقات ہوں گے، اعتماد کے تعلقات ہوں گے، برادرانہ تعلقات ہوں گے، تو نہ ہم کسی کے محتاج ہوں گے، نہ ہم کسی کے مقروض ہوں گے، اور نہ ہم پھر مجبور ہوں گے، نہ ہم پھر بدنام ہوں گے، نہ ہم پھر اقتصادی بحران کے شکار ہوں گے، اور نہ آپس میں دیکھیں یہ پاکستان میں آپس کی یہ لڑائیوں کو آپ دیکھیں یا اختلافات میں جتنی حد تک تناؤ پیدا ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ماضی سے سبق نہ سیکھنے کے لیے ابھی استعمال ہوں گے، اور جب ہم آگے آگے جائیں گے تو بھی انہی پالیسیوں کو ہم جاری رکھیں گے جن پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم ادھر پہنچے ہیں کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں عوامی نیشنل پارٹی بڑی واضح ہے، دیکھیں اصلاحات ہونی چاہیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ 2013 میں پختونخوا میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یعنی امپائر انگلی اٹھائے گی اور جو مشین تھی وہ خراب کر گئے، وہ لوگ جو کونسلر تک نہیں جیت سکے تھے صوبے کی سیاسی تاریخ میں، وہ آ کے 1 لاکھ ووٹ لے کے قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے اور 70 ہزار ووٹ لے کے صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بالکل اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ کفارہ تو اب یہی ہے نا کہ اب الیکشن ہوں، آپ تو ریاست، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے اس وقت تحریک انصاف کو فائدہ پہنچایا تھا اور آپ کے ووٹ چوری ہوئے تو ریاست شاید اب تحریک انصاف کے ساتھ تو کھڑی ہوئی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں تو پھر میدان آپ کے لیے یا جے یو آئی کے لیے, نون لیگ کے لیے کھلا ہے خیبر پختونخوا میں. تو اب میرا خیال ہے اس کا کفارہ تو ادا ہو ہی جائے گا, لیکن اس کے لیے الیکشن ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور نقطے پر بات کرتے ہیں, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. کیونکہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, کیا اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ جیسے کراچی میں الیکشن ہوئے ہیں, اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں. 30 بندے غائب کر کے میئر کا الیکشن ہو گیا. پھر وہاں پر ایک ایسا ماحول ہے کہ جو سندھ اسمبلی ہے وہاں پر اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے, تاکہ نگران وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر سے مشورہ نہ کرنا پڑے, بلکہ ایم کیو ایم کا نیا اپوزیشن لیڈر آ جائے. اس کا کیا منصوبہ بنایا گیا, اس پہ بات کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, فیئر پلے کیسے ملے گا, کیونکہ اس وقت تاثر تو یہ ہے کہ فیئر پلے نہیں مل رہا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد عارف صاحب, یہ جو سندھ میں ابھی کھیل ہوا ہے, جس انداز میں الیکشن ہوئے ہیں, جس پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں, بہت سارے گرے ایریاز ہیں, اور پھر جو میئر کا الیکشن ہوا اس کے بعد فائنلی, جس میں 30 بندے غائب ہو گئے اور میئر کی پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو گئی. اب اس کے بعد اب ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ آپ نے چونکہ نگران وزیر اعلیٰ لگانا ہے تو لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرے گا. تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہی تبدیل کرنے کا, یعنی 30 سیٹوں والی اپوزیشن کی بجائے جو 21 سیٹوں والی جماعت ہے ایم کیو ایم, اس کا اپوزیشن لیڈر لانے کی تیاری ہو رہی ہے, تاکہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی کا دونوں جماعتیں مل کر لگا سکیں. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں پھر جو الیکشن پروسیس ہے اس کے فری اینڈ فیئر ہونے پر سوالات نہیں اٹھیں گے؟ ریہرسل تھی اگلے عام انتخابات کی, جب 195 یا 193 ووٹوں والا شخص میئر نہیں منتخب ہوتا اور 157 یا 58 یا 60 والا ہو جاتا ہے, تو پھر اہل نظر کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے, کہ الیکشن ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے ہوتے رہے ہیں, ایسے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. 18 میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں کس طرح سے حکومت بنی بزدار صاحب کی. اس سے پہلے ہم نے 8 میں دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کی جو پارٹی تھی اس کو اکثریت تھی, لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. تو یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, میرے خیال ہے آگے بھی ہوگا. جہاں آپ نے کراچی جیسے شہر کا جو جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, وہاں میئر اس طریقے سے منتخب کرا لیا ہے, تو قائد حزب اختلاف تو چھوٹی سی ایک سیٹ ہے, ایک نمائشی سا عہدہ ہے, وہ بھی ہو جائے گا. اور آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ منظر سے غائب ہیں, وہ اسمبلی میں آ نہیں پا رہے, تو اس وجہ سے ہماری مجبوری بھی ہے کہ ایک ایسا قائد حزب اختلاف ہو جو ہر وقت اویلیبل ہو اور جس کے ساتھ میں بالمشافہ مشاورت کر سکوں. تو یہ ایک تکنیکی مجبوری بھی تو ہے نا, اس کا بھی تو ہم سب کو احساس کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے الیکشن وقت پر ہو جائیں اس کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے. باقی ہم لیکن اس میں پھر یہ سوال آ گیا نا شاہ صاحب کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں, کیوں نہیں اسمبلی آ رہے ہیں؟ یہ کیا گرفتاریوں کے ڈر سے نہیں آ رہے؟ یہ تو ان سے کیا انہوں نے اپنی وفاداریاں بدل لی ہیں؟ نہیں, یہ تو واقعی سوال بنتا ہے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں, کیوں غائب ہیں, کس لیے نہیں آ رہے. آئیں, جیلوں میں جائیں, مطلب اسمبلی میں تو نہیں آ سکتے, یا آپ چھپے رہے ہیں یا جیلوں میں بیٹھیں, دونوں صورتوں میں. اسمبلی میں تو پھر بھی نہیں ہوں گے, تو دونوں صورتوں میں حکومت کا کام تو بن جائے گا. باقی یہ تحریک انصاف والوں کو سوچنا چاہیے. جیلوں میں ہوں گے تو پھر تو پروٹیکشن آرڈر جاری ہو سکتا ہے شاید, پھر تو اسمبلی کے اجلاس میں آ سکتے ہیں. کون کرے گا؟ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے جی. ہر شخص, چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی کل, ابھی تک وہ جیل میں بیٹھے ہیں. ایک پریس کانفرنس کا سوال ہے, راستہ آسان ہے, مشکل راستہ انہوں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں سلمہ بٹ صاحبہ, یہ بہت سارے سوالات اس وقت پنجاب میں بھی ہیں, یعنی سندھ کے پہ ہم نے کچھ سوال اٹھائے ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, کہ یہاں پر لوگوں کی تب تک رہائی عمل میں نہیں آتی جب تک وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کر دیتے. تو اس طرح جب آپ جبر کے ماحول میں پارٹیاں چھڑوا کے اس کو دوسری پارٹی میں لے کر جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا, تو سوال نہیں اٹھیں گے کیا؟ یہ آپ نے دیکھی ہے 2018 سے لے کے 2022 تک آپ نے دیکھی تھی ایک پارٹی پنجاب میں
جس کی تمام پارٹی جو لیڈرشپ تھی وہ جیلوں میں تھی، سیکنڈ ایئر بھی جیلوں میں تھا، ان پہ بھی دباؤ آئے تھے، سیاستدانوں پہ دباؤ آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے رانا ثناء اللہ پہ دباؤ نہیں تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے خواجہ آصف پہ دباؤ نہیں تھا؟ احسن اقبال پہ دباؤ نہیں تھا؟ شاہد خاقان عباسی پہ دباؤ نہیں تھا؟ مریم نواز پہ دباؤ نہیں تھا؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ 2.25 سال رہ کر آئے، جیل میں کوئی دباؤ نہیں تھا. نواز شریف پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، جن کی بیٹی کو ان کے سامنے کوٹ لکھپت جیل میں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، 2 دفعہ جیل میں رہ کر آئیں، نیب کی حراست میں رہ کر آئیں. تب نیب کے 90 دن کا ریمانڈ لے سکتا تھا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو 90 دن 84 دن 86 دن 87 دن کے ریمانڈ کر کے آئے. کیا تب دباؤ نہیں ہوتے تھے؟ جو ہمارا آپ نے دیکھا کہ پوری PMLN جیلوں میں تھی پنجاب کے. سارے پچھلے دنوں کل مجھے کو پوچھ رہے تھے دوست کہ آپ نے 4 سال پنجاب آپ کے حوالے تھا. میں نے کہا اور ہم نیب کے حوالے تھے. تو یہ ہماری صورتحال تھی. صرف میں نے سیاست میں پہلا ٹینیور تھا میرا، میں نے پوری سیاست سیکھی نیب کی کچہریوں اور کوٹوں میں، اور صرف سڑکوں پہ دھکے کھا کر سیکھی ہے. اور اس وقت کا بدترین انتقام سیکھا ہے، جو پولیس کا رویہ ہوتا تھا، جو سارا کچھ ہوتا تھا، وہ سارا کچھ ہمیں یاد ہے. لیکن کیا ہم لوگ جاتے تھے، ہمیں دھکے پڑتے تھے، ٹھڈے پڑتے تھے، میں نے خود تھپڑ کھائے، بدلہ لے رہے ہیں آج آپ؟ تو کیا وہ دباؤ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، ہم بدلہ نہیں لے رہے، ہم کوئی بدلہ نہیں. ہم نے بدلہ لینا ہوتا تو ہمارے پاس پچھلا پورا 1 سال تھا، ہم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. ان کی 9 مئی ان کے گلے پڑی ہے. یہ 9 مئی انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. 9 مئی PTI نے کیا. انہوں نے جو حملے کیے ہیں ریاست کے اوپر، بھائی جو انہوں نے جلاؤ کیا ہے، جو انہوں نے ریاستی باشندوں کو پیٹرول بم مارے ہیں، جو انہوں نے گرین بیلٹس چلائی ہیں، جو انہوں نے ریڈیو پشاور جلایا ہے، PTV پاکستان پہ ماضی میں حملہ کیا ہے، 9 مئی کو گورنمنٹ ہاؤس چلایا ہے، سرکاری تنصیبات چلائی ہیں. 125 مقدمات تو خیر وہ 9 مئی سے پہلے ہی ہو چکے تھے. ایک منٹ مجھے یہ نہیں 9 مئی سے پہلے مجھے یہ بتائیں، تو آپ نے کر دیا تھا نا چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر. وہ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے بدلہ لیا نا. آپ کو ابھی کدھر ہے اس وقت؟ نہیں اسد بدلہ ایسے لیتے ہیں. تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے؟ وہ ایک بختر بند بلٹ پروف کمرے کے اندر AC لگا کر بیٹھے ہوئے نا. یہ آپ کو پتا ہے نا. بدلہ اس طرح لیا جاتا ہے. بدلہ اس طرح لیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے پچھلے 1.5 سال میں ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے اگر ہم نے بدلہ لینا ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کوئی، ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہم ان سے انتقام نہیں لے رہے. ان کے آڑے ان کے اپنے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ہم نے بدلے میں بنایا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، وہ جو فورن فنڈنگ کیس 2014 سے چل رہا ہے ان کے اوپر، وہ ہم نے بدلہ لے رہے ہیں ہم ان سے. مجھے بتائیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ہم بدلہ لے رہے ہیں ان سے. یہ آ کر اس کا جواب کیوں دیتے تھے؟ آج بھی توشہ خانہ سے انہوں نے لیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پیش نہیں ہو سکتا. جج نے کہا آج میں آخری دفعہ آپ کو دے رہا ہوں. پتہ نہیں وہ آخری دفعہ کب ہونی ہے ان کی. یہ تو آج تک پیشیوں میں پیش ہم نے ہمارے ساتھ اگر آپ موازنہ کرتے ہیں، اس میں بے شمار لوگوں کے نام تھے. کیس ایک بندے پہ بنا ہے، وہ سارے 400 بندوں پہ نام لکھ کے کیس بنائے نا. نواز شریف صاحب پہ بنائے جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں. کیس باقی لوگوں پہ بھی بنائے. نہیں، آپ جس پہ کیس بنا ہے وہ آ کے آپ نے میری بات سنیں. نواز شریف پہ کتنے کیس بنے؟ نواز شریف پہ جو پاناما کا کیس بنا ہے، نواز شریف کتنی پیشیاں بھگتی؟ 150 سے زیادہ پیشی بھگتی. نواز شریف ایک دن میں 4 کوٹوں میں جا کے پیشیاں بھگتے رہے. نواز شریف ایسے کرتے تھے، گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، کبھی عورتیں ڈھال بنا لو، کبھی بچے ڈھال بنا لو، بختر بند گاڑیوں میں پھرو، اور جب وہاں پر آؤ کورٹ میں آؤ تو ساتھ بلوائی کرنے کے لیے بلوائے لے آؤ. آپ نواز شریف کا موازنہ ان کے ساتھ معذرت نہیں کر سکتے. کون سا کیس نہیں بنا نواز شریف پہ؟ پاناما کیس بنا، JIT بنی. نواز شریف نے کہاں جواب نہیں دیے؟ نواز شریف کہاں پیش نہیں ہوئے؟ NCA پہ آپ دیکھ لیں، نیشنل کرائم ایجنسی UK کی، اس نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا؟ براڈ شیٹ نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا؟ ادھر عدالتوں کو استعمال کر کے ایک منٹ نواز شریف کو اب آپ نے نواز شریف کی بات اگر آپ نے کی ہے تو پھر یہ بھی سنیے کہ پاکستان کی عدالتیں متعدد بار نواز شریف کو غلط سزائیں دینے کے لیے استعمال کی گئیں. آج انہی عدالتوں کو کیا نہیں چاہیے کہ وہ نواز شریف کے آج ثابت کر دیے؟ خود ججز کے نے کہا، انہوں نے اپنے ورڈکٹس میں کہہ دیا، انہوں نے اپنے کامنٹس میں کہہ دیا. اور نواز شریف نے بھی دوسروں کو غلط سزائیں دینے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالا. یہ بھی تو آپ مانے نا، ماضی کے سیاسی حریفوں کو سزائیں دینے کے لیے خود نواز شریف صاحب بھی تو دباؤ ڈالتے ہیں. اس کو کیوں نہیں آپ اس کا ذکر؟ شہباز شریف صاحب کی آڈیو ملک قیوم صاحب کے ساتھ 14 مہینے میں مجھے یہ بتائیں کہ 14 مہینے میں مجھے کوئی مثال دیں کہ نواز شریف نے اوپر کوئی انتقامی دباؤ ڈالا ہو. بتائیں مجھے کوئی سیاسی انتقامی دباؤ بنایا ہو، کوئی سیاسی انتقامی جملہ بولا ہو، کوئی سیاسی انتقامی کمنٹ پاس کیا ہو، کہا ہو کہ ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، ان کو رلاؤں گا، ان کو پکڑ لو، ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ سب کچھ کون کہتا تھا؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ نواز رانا ثناء اللہ صاحب نے ضرور کہا ہے، جو وزیر داخلہ ہیں، کہ جنگ ہے اور جنگ میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک جنگ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے. تو سب جائز ہے، تو سب جائز ہے. یہ
یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کب کہا؟ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے 9 مئی کے بعد کہا. 9 مئی کا واقعہ کس نے کیا؟ اسد 9 مئی کو واقعہ کو کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی پاکستانی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم. میں پرسنلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہم سیاسی اختلاف کو ہمیں انتقام میں اور سیاسی اختلاف کو انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن مجھے بتائیں کہ آج اگر اسرائیل بھی اقوام متحدہ میں جا کر یہ بات کہنے کو تیار، آپ اس پہ بات کریں کہ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ 9 مئی میں جن کو پکڑا گیا وہ غلط پکڑا گیا، تو مجھے یہ بتائیں یہ وہ اسرائیل کہاں؟ یہ فری اینڈ فیئر ماحول کی بالکل ٹھیک ہے بھائی، فری اینڈ فیئر ماحول کی بات ہو رہی ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں سردار حسین بابک صاحب سے کا موقف لے کر پھر بریک پر جاتا ہوں. سردار صاحب، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ 2018 اور 2013 کا الیکشن چوری ہوا اور آپ کے خلاف آپ کے ووٹ بھی کوئی اور چرا کر لے گیا، لیکن اس مرتبہ تو آپ کو توقع ہے کہ اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، نون لیگ ہو، اب اس مرتبہ آپ کا ووٹ چوری نہیں ہوگا. آپ کو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کی تیاری مکمل ہے؟ پاکستان میں جو پختون بیلٹ ہے اور جو باقی پاکستان ہے اس کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی ہمیں تو پھر بلٹ کے ذریعے یعنی گولی کے ذریعے ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں خاموش کیا جا رہا ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا جا رہا ہے. میں نے جب 2013 اور 2018 کی بات کی تو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ پٹریاں چلتی تھی، ٹکر چلتے تھے کہ ANP کے جلسوں میں نہیں جانا. ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا تھا، ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں دے دی جاتی تھی اور ہمیں اغوا کیا جاتا تھا. اور ہمارے جلسوں میں یعنی ہم نے ایک جلسے سے 60 لاشیں اٹھائی ہیں، 60 لاشیں اٹھائی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے اور یہی تھا کہ یہ جو تجربے ہیں، ریاست کے جو حقیقی حکمران ہوتے ہیں ان کو ماضی کے سبق سیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کھلا ڈلا میدان ہو اس کے لیے تو ضروری ہے صحافت جو ہے، جو آج آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں، یہ تو ریاست کا ادارہ ہے، پلر آف دا اسٹیٹ ہے. اسی صحافت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام لیڈرشپ کو یکساں مواقع اور اسپیس فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو مینیفیسٹو ہے یا جو منشور ہے یا جو نیریٹو ہے، بیانیاں ہیں، تاکہ وہ عوام کے سامنے رکھیں. پھر آپ عدالتوں کی طرف دیکھیں، پھر آپ انتظامیہ کی طرف دیکھیں، پھر آپ پارلیمان کی طرف دیکھیں. تو یہ سارے جو ادارے ہیں ان میں اگر یعنی ملک میں کسی بھی ملک میں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ پڑوسی ممالک کو دیکھیں تو وہاں تو کبھی بھی ہلڑ بازی، یہاں تو ہمیشہ سے ہلڑ بازی ہوتی رہی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اب اس کو دبانے پہ کتنا لگایا جا رہا ہے. یعنی اپنے بوئے کو جو ناجائز طریقے سے بویا جاتا ہے پھر اس کو ناجائز طریقے سے کاٹا بھی جاتا ہے. اب یہ سلسلے جو ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بدنامی کی بھی سبب ہیں، کمزوری کی بھی سبب ہیں. سیاست یہاں پہ کتنی بدنام ہو گئی، جمہوریت کتنی کمزور. آپ سمجھتے ہیں اور بابا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس کو دہرانا نہیں چاہیے اور حقیقی مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے، یہ آپ کا بنیادی اور صحیح موقف ہے. بالکل سر، اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. میں جی مجھے ایک بریک پر جانا ہے سردار صاحب، بریک کے بعد واپس آؤں ذرا، پھر مجھے تھوڑی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کرنی ہے، میں اس پہ بھی آپ سے بھی بات کروں گا اور باقی مہمانوں سے بھی. بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، اس وقت سب سے زیادہ نظریں جو ہیں وہ پنجاب کے اوپر ہیں اور پنجاب میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. استحکام میں پاکستان پارٹی نے بھی کوشش کی لیکن کوئی بات شاید بن نہیں سکی. وہ 25-30 سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے، شاید نون لیگ کہتے ہیں کہ 4-5 پہ کر لیں. پھر یہیں پر مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے تھے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. پھر پنجاب ہی میں اب شافع صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، چودھری شافع حسین نے،
کہ ہماری 15 سے 20 سیٹوں پر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ پنجاب میں کیا فارمولا بنے گا؟ اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی شاید اس موضوع پہ بات چیت ہوئی ہے، تو فارمولا کیسے بنے گا الیکشن کا؟ یا پھر اپنے اپنے طور پر جائیں گی، یا چھوٹے گروپس کے ساتھ کوئی نون لیگ ایڈجسٹمنٹ کر بھی سکتی ہے؟ اسد اللہ صاحب، اگر میاں نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ گئے اور سنا یہی جا رہا ہے کہ وہ 15 یا 16 یا 17 ستمبر کو واپس آ جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ مائنر سی 1 2 4 سیٹوں سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مثال کے طور پر یہ 16-17 میں کیا میجک فگر ہے؟ ستمبر کی 16-17 میں کیا میجک فگر ہے؟ کیوں واپس آئیں گے؟ یہ میرا خیال ہے یہی تاریخیں بنتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر انہیں کوئی عدلیہ سے اندیشہ ہے یا ایوان صدر سے کوئی خدشہ ہے تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر وہ نہیں آئیں گے۔ یہ تاریخیں ہوں گی جب یہ دونوں میدان صاف ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے انہی تاریخوں میں شاید وہ تشریف لائیں وہ۔ تو اس کے بعد میرا نہیں خیال ویسے تو خیر انہوں نے کہا کہ میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں واپس آگے۔ ہاں وہ کہا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہے۔ وہ ہمارے دوست سہیل وڑائے صاحب کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ قائد اعظم کی طرح جیل کبھی نہیں جائیں گے۔ تو وہ جیل جانے کے لیے پاکستان بالکل نہیں آئیں گے، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے، ایوان وزیر اعظم میں بیٹھنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تو پھر مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں ساری جماعتوں کو بھی اگر وہ حصہ دینے پر آمادہ ہیں تو 5-6 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں شاید وہ آدمی کھڑا نہ کریں، اپنا امیدوار کھڑا نہ کریں، یا جو ہیں اسپیکر صاحب ہیں اس وقت ان کے مقابلے میں کوئی وہ آدمی کھڑا نہ کریں۔ باقی میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں شاید وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ بڑے پیمانے پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کریں گے، بالکل نہیں ہوگا ایسے۔ تنہا مسلم لیگ نون تو اگر ایڈجسٹمنٹ کرے گی تو بلوچستان میں کرے گی، KPK میں کرے گی، اور وہ ANP سے کر سکتی ہے، وہ نیشنل پارٹی جو بلوچستان کی ہے ان سے کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے، اور حالات شاید ان کے لیے سازگار بھی ہوں کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر انتخابات کے نتائج سنگل لارجسٹ پارٹی کے ان کے مد نظر نہ ہوں، بلکہ وہ پہلے کی طرح 2/3 میجارٹی لینے پر اصرار کریں گے، اور وہ پھر اپنا جو ایجنڈا ہے جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ نہ انہیں 93 میں مکمل کرنے دیا گیا، نہ انہیں 99 میں مکمل کرنے دیا گیا، نہ انہیں 16-17 میں مکمل کرنے دیا گیا، وہ ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے۔ باقی ابھی چونکہ اقتدار میں سارے لوگ ہیں، ابھی کھول کر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میری جو اطلاعات ہیں اور جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو اگر مسلم لیگ نون سے یا میاں نواز شریف صاحب سے یہ توقع ہے کہ وہ ان کو اپنے شیر اپنا شکار جو ہے ان کے سامنے ڈال دے گا کہ آپ اپنا حصہ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نواز شریف صاحب کسی وجہ سے نہیں آ پاتے اور شہباز شریف صاحب نے اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ مفاہمت پر وہ ہمیشہ زور دیتے ہیں، وہ عملیت پسند آدمی ہیں، وہ شاید ایسا کر پائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے سر۔ ایک اور بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا۔ اس پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس پر کوئی پیپلز پارٹی اسٹینڈنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام پر ہوئی ہے، لیکن مراد علی شاہ صاحب سے کل پوچھا گیا تو انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ بلاول ہیں۔ چلیں یہ بحث تو سلما بٹ صاحبہ بات کی ہے کہ بلاول ہیں یا شہباز شریف ہیں، لیکن پہلی بحث آپ کے نزدیک تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا امیدوار ہے کون شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں؟ نواز شریف صاحب تو خیر چلیں ابھی آ کر انہوں نے اپنی نااہلی کو بھی ختم کرانا ہے، یا مریم نواز صاحب ہیں؟ تو مریم نواز ہیں یا شہباز شریف ہیں؟ وزیراعظم کا امیدوار کون ہے؟ یہ ابھی اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت جب آنے پہ بالکل اس پہ بات ہوگی، اور اس پہ پارٹی میں مشاورت بھی ہوگی، اور میری خواہش تو ہے کہ وزیر اعظم، میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو میاں محمد نواز شریف کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور پارٹی میں اکثر میرا خیال ہے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ وہ تو اور میرا خیال ہے ان کا بڑا رائٹ بھی بنتا ہے، اور اس وقت جی بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہماری یہ ترجیح ہوگی
کہ جو کورٹس ہیں ان کے اندر جو اب وہ کیونکہ بارہا اعتراف کر چکے ہیں اس بات کے کہ نواز شریف کو جو ہیں وہ غلط سزائیں ہوئی ہیں، ان کی سزائیں ریورس ہونی چاہیے، ان کا جو حق ہے ان کو واپس ملنا چاہیے اور وہ ان کی نااہلی ختم ہونی چاہیے اور وہ واپس آ کے الیکشن لڑیں اور وہ چوتھی مرتبہ اگر اس ملک کے وزیر اعظم ان کو اللہ کی ذات اور اس ملک کے عوام منتخب کرتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسری طرف میں پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان جس راستے سے گزر رہا ہے یہاں پر ہمیں ایک میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور ایک ایسی ایکسپیرینس لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ایکسپیرینس اور میچورٹی پولیٹیکل جو ہے اس کے لیے میاں محمد نواز شریف از اے موسٹ سوٹیبل پرسن جہاں پہ ہم معاشی کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یو اے ای، عرب امارات، امریکہ کا بلاک، چائنا کا بلاک، رشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر چل سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے، تو وہ نواز شریف صاحب چل سکتے ہیں۔ رائٹ جی، سردار حسین بابک صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے؟ کسی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے؟ یہ امکان کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ہماری جو حالات ہیں اور سارے ملک کے جو حالات ہیں، یہاں پہ پاکستان چونکہ ایک کثیر الجماعتی سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ملک ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو راستہ دینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہم نے اندازہ کیا اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے، مسلم لیگ میں اتحادیوں کو ساتھ لینے کی جو استطاعت ہے یا جو صلاحیت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ابھی مائنس پی ٹی آئی کے خلاف جتنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ خود بھی اپنے پروگرام میں آپ لوگوں نے بتایا اور ہم سارے دیکھ بھی رہے ہیں، وہ اتحادیوں کو ساتھ لے جانے کی جو گر ہے، جس طرح زرداری صاحب ہے، آپ اس کی 2018 اور 2013 کی جو حکومت ہے وہ آپ اس کو دیکھیں کہ 18 امینڈمنٹ کو آپ دیکھیں، بڑے یعنی آئینی اصلاحات، قانونی اصلاحات کے، تو تمام اتحادیوں کو ساتھ لے جانے کی جو صلاحیت ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر دیکھیں اس کے اثرات جو ہیں وہ ملک بھی پڑتے ہیں، وہ عوام بھی پڑتے ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں میں بھی پڑتے ہیں، اور بغیر کسی مطلب بہت بڑی چیزوں کی وہ آپس میں اتنی چپکلش کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ سارے ملک کے تمام شعبوں پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بالکل ہم اوپن ہیں۔ سولو فلائٹ یہاں پہ پاکستان میں یہ تو ویسے ہمارے سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس وہ کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی لوگ ہیں، سب کے ساتھ رابطے ہیں اور سب کے لیے راستہ کھلا ہے۔ بہت شکریہ سردار حسین بابک صاحب، ارشاد عارف صاحب، سلما بٹ صاحب شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔